اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا اگر کوئی مشکل کشا ہے وہ سورج ہے. سورج کی وجہ سے یہاں مخلوقات آباد ہیں. ایون انبیاء کی زندگی بھی ڈیپینڈنٹ ہے اس سورج کے اوپر. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے. یعنی اگر عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی نہ کھاتے وہ زندہ نہیں رہ سکتے تھے. تو روٹی کس طرح اگتی ہے؟ زمین سے گندم نکلتی ہے, سورج کی وجہ سے وہ پکتی ہے, نکلتی ہے, اس کو ہم کھاتے ہیں. ان پودوں کو ہم کھاتے ہیں, ان پودوں کو جانور کھاتے ہیں, ان جانوروں کو ہم کھاتے ہیں, اور یوں سارا فوڈ سرکل چلتا ہے. اسی سورج کی برکت سے سمندر کا پانی ایویپوریٹ ہوتا ہے, گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہوتا ہے. پھر سورج کی تپش سے وہ گلیشیئرز پگھلتے ہیں, زمین کے اوپر دریا چلتے ہیں, زمین کے نیچے دریا چلتے ہیں. ہم زمین سے پانی کی شکل میں وہ نفع اٹھاتے ہیں, اس سے کھیتیاں اگاتے ہیں. یہ سارے کا سارا نظام اگر چل رہا ہے کسی ظاہری سبب کے ذریعے, تو وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے, وہ کوئی پیغمبر نہیں ہے, وہ کوئی جن نہیں ہے, بلکہ یہ سورج ہے. کیا کسی مسلمان کو تو چھوڑ دیں, کسی نان مسلم کو بھی یہ وہم آیا کہ ہم سورج سے مدد مانگنا شروع کر دیں؟ سورج کے پجاری تو رہے ہیں کسی زمانے میں, لیکن اللہ کا شکر ہے سائنس کی برکت سے شرک تباہ و برباد ہو گیا. سائنس نے جہاں مشرکین کو ایکسپوز کیا, ساتھ ساتھ انہوں نے ڈینائل آف گاڈ کرنے والوں کو بھی بتایا ہے کہ اس کائنات میں اتنی بڑی جو ہارمنی ہے, یہ سمجھنے کے لیے ہمیں اتنے دماغ چاہیے, اس کے باوجود ہم اس کا 0.0001% بھی سمجھنے سے قاصر ہیں. ڈی این اے کی سٹرکچر جب سے دریافت ہوئی, سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن بغیر کسی کے ڈیزائن کیے ہوئے ہو نہیں سکتا. تو اس کے بعد کوئی سائنٹسٹ تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ مخلوق جو ایک پانی کے قطرے سے پیدا ہوئی ہے وہ یہ رائٹ رکھتی ہے کہ ہم اس سے دعا کرنا شروع کرتے ہیں. دعا صرف اللہ ہی سے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس پہ زیرو ٹالرنس ہے. مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے, مولا علی کے مولا محمد رسول اللہ بھی اللہ کو پکارتے تھے, محمد رسول اللہ کے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ بھی اللہ کو پکارتے تھے, اور دین ابراہیمی کے ماننے والے بھی پیغمبروں کی پیروی کرتے ہوئے ایک اللہ سے دعا کرتے.